بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو اس سے پہلے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرا کپڑا پہنا دیں اور اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی ہے۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو تنحنیک یعنی گھٹی دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولد بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے، انہیں گھٹی دیتے۔ تحنیک یعنی گھٹی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالو کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تحنیک گھٹی دینا سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی ذبح کر دیا جائے یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ عقیقے کا والدین بچے کا سر منڈوا کر اس پر زعفران لگا کر اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچہ کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقہ کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و الام کو دور کرو۔ بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دے اور عقیقہ کر دے۔ عقیقہ کر دینے سے بچہ کو سب الاؤں بلاؤں دور ہو جاتی ہیں اور بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوئی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح آئے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے معلم کے احسان کا قرض اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا گیا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں ان پر
شاید آئیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو اور وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اسے اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقے کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے وہ اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کو عقیقہ کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہاب چشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام متحرک ہیں، جبکہ سب سے برے نام کرب یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں ہوں گے۔ جس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔